اگر آپ ماہ محرم کی تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی تمام ضرورتیں صرف 3 دنوں کے اندر پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آج 11 محرم ہفتے کے دن، 12 محرم اتوار کا دن اور 13 محرم پیر کے دن، یہ 3 دن آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ جس نے بھی ان 3 دنوں میں یہ عمل کر لیا وہ اپنی قسمت کو سنوار لیتا ہے، اور جو کچھ مانگتا ہے اسے انہی 3 دنوں کے اندر اندر مل جاتا ہے، کیونکہ پہلے دن عمل کرنے سے آپ کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں اور تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے دن آپ کے گھر میں خیر و برکت آتی ہے اور گھر میں دولت آتی ہے۔ تیسرے دن کے عمل سے آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، پرانی بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے اور ہر کام میں کامیابی آپ کی قسمت بن جاتی ہے۔ جو کچھ بھی آپ مانگتے ہیں، جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں، خواتین ہوں مرد حضرات ہوں، جس نے بھی سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کر لیا، ایک بار پڑھ لیا، محرم کے ان 3 دنوں میں وہ بڑا ہی خوش قسمت ہوگا۔ وہ اتنی بلندی پائے گا کہ شاید اس کی زندگی میں دوبارہ کبھی زوال نہ آئے۔ اس لیے دوستو، یہ موقع انتہائی شاندار ہے، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، کیونکہ محرم کا یہ 10 دن کا جو خاص وقت ہے، یہ خاص دن بار بار نہیں ملتے ہیں، یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، میں کہتا ہوں کہ کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، صرف کم از کم ان 3 دنوں میں یہ الفاظ ضرور پڑھیے گا، تاکہ محرم کی تمام برکتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں، کیونکہ اکثر لوگوں نے محرم کا پہلا دن، چاند رات اور شروع کا بہت سارا وقت ضائع کر دیا۔ تو میں آج ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، درجے بلند کروانا چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اب دیر نہ کریں، کیونکہ یہ عمل کرتے ہی مصیبتیں تو ہمارے پاس رہیں گی نہیں، وہ ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ ہر طرح کی مصیبت ختم ہو جائے گی، رزق میں بے تحاشا برکت آ جائے گی، اور اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی، کیونکہ جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس خاص مہینے اور اس کی برکتوں کا کوئی بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے لوگوں نے، اللہ والوں نے، بزرگوں نے اس خاص موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس طرح کے خاص دنوں میں ان الفاظ کو پڑھ کر اپنے دل کی مانگی ہوئی مرادیں پوری کرواتے ہیں، کیونکہ اس کی برکت سے جو ساری زندگی دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہ بھی اس کی برکت سے فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا، وہ اس کی وجہ سے منٹوں کے اندر مل جاتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ چند چیزیں بڑی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سننی ہے اور سمجھنی ہے۔ آپ نے اس میں خدا کے لیے غفلت نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی، تاکہ آپ کو مکمل طور پر رہنمائی بھی مل جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ تو زندگیاں بدلنے والے دن ہیں، یہ تو قسمت سنوارنے والے دن ہیں، تقدیریں بدلنے والے دن ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن 4 عزت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے، محرم ان میں سے ایک ہے۔ اس لیے یہ مہینہ عظمت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، عبادت، تقوی اور اللہ کی طرف دھیان کرنے کا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیک کاموں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی۔ دوستو، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، تاکہ اللہ کی رحمتوں کی بارش آپ کے اوپر برسنے لگے، اللہ کے کرم کی بارش ہو جائے، اللہ کے فضل کی بارش ہو جائے۔ اب سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے مصلی پر بیٹھنا ہے اور اپنے اس خاص مقصد کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، نیت ہی ہر عمل کی روح ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، گھر میں دولت و برکت چاہتے ہیں، شادی میں رکاوٹیں ہیں، جائز محبت کی تلاش ہے، یا قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں، تو پورے یقین کے ساتھ نیت کریں۔ آج جب آپ نیت کرنے بیٹھیں تو اپنی حیثیت دیکھ کر مت مانگیں، بلکہ اللہ کی بڑی عظمت اور اس کی بے پناہ محبت کے مطابق مانگیں۔ خدا کے لیے اس موقع پر دل میں کوئی شک مت رکھیے گا، کیونکہ یہ قبولیت کی وہ خاص کڑیاں ہیں جو سال میں بار بار لوٹ کر نہیں آتی۔ جب آپ کا رب دینے پر آتا ہے
تو وہ ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑتا، بس آپ کی نیت میں سچائی ہونی چاہیے۔ نیت کرنے کے فوراً بعد آپ نے اس بڑے عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ سب سے اچھی عبادت ہے جو اللہ کے دربار میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسلامی حوالوں اور احادیث سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان رہتی ہے جب تک اس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اس لیے جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کی دعا سیدھی آسمان تک پہنچے گی۔ درود پاک کے اثر سے ہر غم، ہر فکر، ہر مشکل فوراً ختم ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کے اس وظیفے کی قبولیت کے لیے ایک مضبوط ڈال بن جائے گی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے قرآن کریم کی سب سے عظیم، سب سے طاقتور سورت سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 11، 12 اور 13 محرم یعنی ہفتے اتوار اور پیر کے دن، اس خاص دنوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اگر آج اس مصروف زندگی میں آپ کو اس پاک سورت کو پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو یقین جانے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے چنے ہوئے خاص بندوں میں شامل ہیں۔ یہ رب کا خاص کرم ہے کہ اس نے آپ کے دل میں اس بڑی عبادت کی چاہت پیدا فرمائی۔ وہ لوگ جو قسمت کی خرابی یا غفلت کی وجہ سے 10 محرم یعنی یوم عاشوراء تک بھی اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکے، ان کے پاس اب یہ آخری شاندار موقع ہے کہ وہ ان 3 دنوں کے اندر اس عظیم سورت کے ذریعے اللہ سے مانگ سکیں۔ سورہ فاتحہ کو قرآن پاک میں ام الکتاب اور سورہ شفا کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہر روحی اور جسمانی بیماری کا بہترین علاج ہے۔ 11، 12 اور 13 تاریخ کو اس کی تلاوت کرنے کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ عاشوراء کے فوراً بعد کے دن ہے، جب آسمان سے برکتوں کا سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے۔ جب آپ ان خاص دنوں میں سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ آیت پڑھیں گے تو کائنات کا مالک آپ کی پکار کو سنے گا۔ یہ سورت ہر نماز کی بنیاد ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی عبادت پوری نہیں ہوتی۔ جو لوگ رزق کی تنگی، غربت اور قسمت کی بندش کا رونا روتے ہیں، ان کے لیے ان 3 دنوں میں سورہ فاتحہ کا یہ عمل قسمت کو بلندی پر لے جانے کا بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ اس لیے پوری توجہ اور دل کے پکے یقین کے ساتھ اس عظیم سورت کو شروع کریں، اپنی قسمت کو بدلتا ہوا خود دیکھیں۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے قرآن کریم کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی آیت کو پڑھنا ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس عظیم آیت کو پڑھنے کی دیر ہے کہ پورا سال آپ کی ہر طرح کی بری نظر، حسد، جادو ٹونے اور جنات کے شر سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی پاک حفاظت اور پناہ میں چلے جائیں گے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے 11، 12 اور 13 محرم یعنی ہفتے اتوار اور پیر کے خاص دنوں میں اس عمل کو لازمی طور پر کرنا ہے، ورنہ بعد میں اس خاص اثر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس کو سید الآیات کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ اسلامی حوالوں اور حدیثوں میں اس کی بے پناہ برکتیں بیان کی گئیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رات کو اسے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان صبح تک اس کے گھر میں قریب نہیں آتا۔ محرم کے اس پاک مہینے میں جہاں برے لوگوں کی برائی، حسد کرنے والوں کا حسد کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، وہاں 11، 12 اور 13 محرم کو اس عظیم آیت کا پڑھنا آپ کے ارد گرد ایک ایسی مضبوط دیوار کھڑی کرتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت یا جادو نہیں توڑ سکتا۔ یہ مہینہ جہاں نئے سال کا آغاز ہے، وہاں اس خاص وقت کے فوراً بعد جب آپ اس سردار آیت کو پڑھتے ہیں تو پورے سال کے لیے آپ کے رزق، جان، مال اور عزت کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ لے لیتا ہے۔ اس پورے وظیفے کے دوران اس سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی کو آپ نے پورے دھیان کے ساتھ بغیر کسی سے بات کیے صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔
اس کا ایک مرتبہ پڑھنا ہی آپ کی پوری زندگی کو ہر قسم کے خوف اور نقصان سے پاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ اس پاک آیت کو ایک بار پورا پڑھ لیں تو پورے سچے دل اور شکر گزاری کے ساتھ کومنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں، کیونکہ رب کا شکر کرنے سے نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ نے قرآن کریم کے ان عظیم اور ڈال جیسے مبارک الفاظ کو پڑھنا ہے جو ہر مصیبت اور پریشانی کے آگے دیوار بن جاتے ہیں، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کام کرنے والا ہے۔ 11، 12 اور 13 محرم یعنی ہفتے اتوار اور پیر کے ان خاص اور برکت والے دنوں میں اس آیت کو پڑھنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ والوں اور بزرگوں نے اسے ہر مشکل کی آخری چابی کہا۔ اس بڑے اثر اور فضیلت کی وجہ سے دنیا بھر میں وظائف اور نئے کاموں کی لگاؤ رکھنے والے لوگ پورا سال اس خاص وظیفے کا انتظار کرتے ہیں۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب نئے سال کا آغاز ہو، کب 11، 12 اور 13 محرم ہفتے اتوار اور پیر کا دن آئے، وہ اس قیمتی وظیفے کو کر کے اپنی ہر خاص ضرورت کو اللہ کے دربار سے پوری کروا سکے۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان سے رحم و کرم کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جب ان دنوں میں کوئی بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کو اپنا کام بنانے والا مان لیتا ہے، رب اس کی قسمت کے بند دروازے فوراً کھول دیتا ہے۔ اسلامی حوالوں اور حدیثوں سے اس آیت کی بڑی طاقت کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ذکر آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو دشمنوں کی طرف سے ڈرانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے یہی الفاظ کہے، جس کے بعد ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ اس طرح لوٹے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ حدیث پاک کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دشمن کی طرف سے آگ میں ڈالا گیا تو ان کے مبارک ہونٹوں پر آخری الفاظ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تھے۔ پھر کائنات نے دیکھا کہ اس وظیفے کی برکت سے دہکتی ہوئی آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اس لیے جب آپ ان 3 دنوں میں اپنی غربت، قرض، بے روزگاری، شادی کی رکاوٹ یا دشمن کے خوف سے نجات کے لیے یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے ایسے راستے اور وسیلے پیدا کرے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ نے اس عمل کو پوری توجہ اور دل کے پکے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس بڑے روحی عمل کی عام اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر لازمی کیا کریں تاکہ یہ بڑا پیغام اور برکت دوسرے بہن بھائیوں تک بھی پہنچ سکے اور آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکے۔ اس آیت کو 33 بار پڑھنے کے فوراً بعد بغیر کسی سے بات کیے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم نام یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ اسم مبارک ہیں، یہ وہ طاقتور نام ہیں جنہیں پڑھنے کی برکت سے شہدائے کربلا کے صدقے اور ان کی عظیم قربانیوں کے اثر سے اللہ تعالیٰ بندے کی 72 ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ اگر آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، آپ کئی سالوں سے سخت پریشان ہیں، دنیا کے ہر دروازے پر جانے کے باوجود آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، ہر راستہ بند نظر آ رہا ہے، تو ابھی کے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہ عمل لازمی کریں۔ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کے وہ مبارک نام ہیں جنہیں اسم اعظم کا درجہ حاصل ہے۔ اسم اعظم وہ چابی ہے جس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ جب آپ کربلا کے ان پاک دنوں کی نسبت سے 11، 12 اور 13 محرم کے مبارک دنوں میں اس پاک نام کو پکارتے ہیں تو آسمان سے رحم اور کرم کے فیصلے آپ کے حق میں بدل دیے جاتے ہیں۔ جو حالات سالوں سے خراب تھے، جو مشکلات حل ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، وہ اس 1 منٹ کے عمل سے منٹوں میں حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس پاک نام کو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بہت کم ہے تاکہ ہر شخص اسے آسانی سے پورا کر سکے، لیکن اس کی روحی طاقت اتنی بڑی ہے کہ یہ آپ کی غربت کو دولت میں، پریشانی کو سکون میں اور ناکامی کو یقینی میں، کامیابی میں بدل دے گی۔ کربلا کے اس عظیم شہیدوں نے جس طرح حق کے لیے سب کچھ قربان کیا، انہی پاک ہستیوں کے وسیلے سے آج آپ کی جولی بھی خالی نہیں رہے گی۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت موجود ہے،
آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے نواسے سے سچی اور پکی محبت کرتے ہیں تو پورے جذبے کے ساتھ کومنٹ میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ اس پاک نام کی برکت اور شکر گزاری آپ کے اس وظیفے کی قبولیت کو مزید پکا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر پورا سال اپنی خاص حفاظت اور نعمتیں نازل فرمائے گا۔ آخر میں آپ نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ طاقتور سورہ کوثر پڑھ کر اس مبارک اور بڑے وظیفے کو پورا کرنا ہے۔ سورہ کوثر وہ پاک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا فرمائی جب دشمنی نے تانے دیتے تھے۔ یہ صورت نا امیدی کو پکی امید میں بدلنے اور دشمنوں کی برائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک مضبوط دیوار ہے۔ جب آپ 11، 12 اور 13 محرم کے ان خاص اور برکت والے دنوں میں اس عظیم صورت کا وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے رزق اور دولت پہ ایسی برکت آتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس بڑے اور آخری عمل کو آپ نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کا یہ 3 دنوں کا وظیفہ پورا ہو جائے گا اور آپ کی دعا سیدھی اللہ کے حضور قبول ہونے لگے گی۔ وظیفہ پورا کرنے کے بعد اب آپ سب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سب کے ساتھ مل کر ایک اجتماعی دعا میں پورے سچے دل اور یقین کے ساتھ شامل ہو جانا ہے اور اللہ کے سامنے دعائیں کرنی ہے۔ سب کے لیے خاص دعا اللہ کے حضور التجا کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ، نئے سال اور محرم کے پاک اور برکت والے دنوں کے صدقے کربلا کے شہیدوں کی عظیم قربانیوں اور ان کے پاک گرانے کے وسیلے سے جتنے بھی مسلمان اس وقت اس دعا میں شامل ہیں، دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، ان سب کا یہاں آنا، دعا مانگنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو مسلمان اس وقت سخت پریشان ہیں، جن کی مشکلات کئی سالوں سے حل نہیں ہو رہی، جو بیماریوں سے تنگ ہیں، ہر جگہ مایوس ہو چکے ہیں، ان سب کی پریشانیاں، مشکلات غیب سے حل فرما۔ یا اللہ، جو بہن بھائی رزق کی تنگی اور غربت کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتے، جن کے گھروں میں کھانے پینے کی تنگی ہے، ان کے رزق اور دولت میں بے تحاشا اور بے حساب برکت عطا فرما۔ ان کے گھروں کو حلال مال اور دولت سے فوری طور پر بھر دے، انہیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے۔ یا رب العالمین، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، انہیں قرض کے اس دلدل سے نجات عطا فرما، ان کے لیے راستے پیدا فرما۔ جو بیمار ہیں، انہیں مکمل اور جلد شفا عطا فرما۔ ہمارے ان بہن بھائیوں کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں یا جو اچھا روزگار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تمام مسلمانوں کو حسد، جادو، بری نظر اور جنات کے شر سے ہمیشہ کے لیے اپنی پاک حفاظت اور پناہ میں رکھ۔ یا اللہ، پورے عالم اسلام کے حالات پر رحم فرما، مسلمانوں میں اتفاق، محبت اور سکون پیدا فرما۔ ہماری سب کی مل کر کی جانے والی پکار کو اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے صدقے قبول فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔